12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نظم نمبر 5 تیغ دو پیکر، جس کے شاعر میر ضمیر ہیں، کل ہم نے اس کے 2 بند دیکھے تھے، آج ہم اس کے 3 بند دیکھیں گے۔ تیسرے بند کا پہلا شعر ہے: اس صف کے سرے پر جو چلی تیغ دو پیکر، دم تیغ دو دم نے لیا، دم تیغ دو دم نے لیا اس صف کے سرے پر۔ پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر، باقی کسی دشمن کے بدن پر نہ رہا اثر، گئے طارم اعلیٰ پہ گئے فرق لہیں پر، گر فرق زمیں گئے برگ سر گاو زمیں پر۔ ان اشعار کی تشریح کچھ اس طرح ہے: دشمنوں کی فوج کی ایک صف کے ایک سرے سے یہ تلوار، 2 نوک والی تلوار تیغ دو پیکر چلنا شروع کرتی تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی اور دشمنوں کا کام کرتی جاتی۔ اس صف کے دوسرے کنارے پر جا کر ایک لمحے کے لیے ٹھہرتی اور پلٹ کر دوسری صف پر ٹوٹ پڑتی، اور عالم یہ ہوتا کہ کسی دشمن کے بدن پر سر باقی نہیں رہتا۔ بہرحال وہ تلوار اپنی بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ جاری رکھتی، کبھی فضاؤں میں لہراتی، آسمان سے باتیں کرتی، اور کبھی لعینوں کے سر پر حملہ آور ہوتی، کبھی زمین کی سطح پر ہوئی تو کبھی دشمنوں کے سر کے ساتھ زمین میں دھنس جاتی۔ عزیز طلباء، بند نمبر 4 ہے: شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، مرجان کی تھی شاخ کے برقوں سے ہوئی لال، تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال، مانند زرہ تھیں سپریں ہاتھوں میں غربال، تھی چشم زرہ پوش شجاعت کے جو جل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں۔ ان اشعار کی تشریح کچھ اس طرح ہیں: شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کو الماس، ہیرے کی طرح کہا ہے۔ ہیرا چمکدار بھی ہوتا ہے اور شیشے اور دیگر ہیرے کو کاٹنے کے کام بھی آتا ہے۔ اس تابدار تلوار سے اتنے دشمن مارے گئے کہ ان کے خون سے وہ مرجان کی شاخ کے مانند سرخ ہو گئی۔ دشمنوں کی تیروں کے تسلسل کو بھال و تیر کی نوک سے روکا جا رہا تھا، اور اس وقت حضرت علی اکبر کے پاس دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے بہت اقسام کے ہتھیار نہیں تھے۔ زرہ بختر وغیرہ تو بالکل ہی نہیں تھے۔ ڈھالیں سپرے زرے کی مانند تھی، یعنی زرہ کا کام کر رہی تھی، جبکہ تلوار کے چلانے کے زور سے ہاتھ زخمی ہو کر چھلنی غربال ہو گئے تھے۔ بہرحال اسی حالت میں وہ ہتھیاروں سے لیس دشمنوں کا سامنا کر رہے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ دشمن فوج کے وہ پہلوان جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے، اور وہ اپنے جسم کو یہاں تک کہ اپنے سر اور آنکھوں کو بھی زرہ سے محفوظ بنائے ہوئے تھے، حضرت علی اکبر کی تلوار کی زد میں آتے تو ایک پل میں موت کے جال میں پھنس جاتے، یعنی پورے کے پورے موت کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ عزیز طلباء، بند نمبر 5 کے اشعار کی تشریح۔ بند نمبر 5 کے اشعار کچھ اس طرح ہیں: وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی، پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی، ہستی کی نواقی نے نامردوں کو مستی، مستی انہیں پر خوف اجل کی ہوئی پستی، جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ عزیز طلباء، ان اشعار کی تشریح کچھ اس طرح ہے: حضرت علی اکبر کی تیغ دو پیکر و تیغ دو دم جب بلندی سے نیچے کی طرف آتی تو پستی میں موجود دشمنوں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ یہاں ان دشمنوں کے وجود کو خرمن ہستی کہا گیا، جسے ایک آگ دکھا دی جائے تو سارا جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور ان نامردوں یعنی دشمنوں کے وجود کا سارا جوش سرد ہو جاتا، اور ان کا سارا غرور موت کے خواب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا، یعنی موت کے آغوش میں پہنچ جاتا۔ وہ تلواریں اس تیزی سے تباہ کن انداز میں دشمنوں کی بھیڑ پر گرتی کہ ایک بھی اپنی جان کو بچا نہیں پاتا۔ اس بھیڑ کی حالت اس پہاڑ سے بھی زیادہ خراب ہو گئی جس پر بجلی گری تھی۔ یہاں کوہ طور کی جانب اشارہ ہے، یہاں کوہ طور کی جانب اشارہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی،
جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور جل کر سرمے کے مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس شعر میں تلمی کی صنعت ہے۔ عزیز طلباء، آج یہاں ہم نے تیغ دو پیکر جس کے شاعر میر ضمیر ہیں، یہ مرثیہ ہیں۔ ہم نے شروع میں مرثی کی تعریف بھی دیکھے، میر ضمیر شاعر کا تعارف بھی دیکھا، اور تیغ دو پیکر اس مرثیے کے 5 بند کی تشریحات بھی دیکھی۔ آپ تشریحات اپنے بیاضوں میں لکھیں اور امتحانی طور پر اس کی مشق کریں۔ یہاں ہمارا آج نظم نمبر 5 تیغ دو پیکر ختم ہوتی ہے۔